بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ مالک لم یزل ہم سب کو کامل ایمان کی چاشنی نصیب فرمائے۔ احباب زیوہ کار، میں نے قرآن مجید کی جو آیت طیبہ پڑھی ہے اس کے اندر اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی کسی کی بھی طاقت سے زیادہ کسی بھی کام کا ہم اس کو مکلف نہیں بناتے۔ اللہ کہہ رہا ہے کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ اس کام کا مکلف بنایا ہی نہیں جاتا۔ جتنی اس کے اندر طاقت ہوتی ہے اتنی ہی چیز کا وہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں معاملات دیگر گوں ہیں۔ صحیح ایمان کا مطلب اور ایمان کی چاشنی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے۔ دعوے دار ہم ایمان کامل کے ہیں لیکن کام ہمارے اس کے برعکس ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ان معاملات کو، اپنے روزمرہ کے معاملات کو، جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ اکرام کا کردار اور ان کی سیرت تھی، ہم اس سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں۔ حالانکہ قرآن مجید کے اندر ہمیں یہ ارشاد ہوا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تم نے قرآن کو دیکھا، قرآن تمہارے پاس ہے اور اس کے اندر تم غور و فکر کرتے ہو، پڑھتے ہو، جہاں پہ پڑھنے پہ ثواب ملتا ہے، عمل کرنے پہ ثواب ملتا ہے، تو ایک دقت بھی پیش آتی ہے کہ قرآن پاک کو پریکٹیکلی اگر ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے تو کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ہم قرآن پاک کو اپنی زندگی میں عملی طور پہ کس طریقے سے نافذ کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہونا چاہیے طریقہ کار جس سے ہمیں ایسا آسان سا پلیٹ فارم میسر ہو جائے کہ ہم قرآن مقدس کو اپنے روزمرہ کے معاملات میں استعمال کریں اور اپنے ہر قسمی جو ہے نا معاشی اور معاشرتی معاملات کے اندر بھی اس کو نافذ کریں۔ تو احباب زیوہ کار، اس کے لیے ایک آسان سا طریقہ ہے، قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ کیا فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسی قرآن کو جو میں مفہوماً ترجمہ کر رہا ہوں، اسی قرآن کو پریکٹیکلی اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے تمہیں زیادہ سوچ و بچار کی ضرورت نہیں ہے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ لو، وہ تمہارے لیے کامل نمونہ ہے۔ وہ ساری زندگی قرآن کے تابع ہے، شروع سے لے کے آخر تک ہر لمحہ ہر گھڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و سنت کے تابع، اور وہ قرآن ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا پریکٹیکلی عملی پہلو ہے، وہی جو 2 جلدوں میں بند ہے۔ یہ دونوں کو اگر دیکھا جائے، اگر قرآن پاک کو شکل دے دی جائے کسی چیز کی تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات طیبہ ہے۔ اگر حضور کی زندگی پوری کو کسی کتاب کی شکل دے دی جائے تو وہ قرآن مقدس ہے۔ اگر یہاں بھی بات سمجھ میں نہ آئے، پھر حضور نے ہمارے لیے یہ بات آسان فرما دی۔ آپ نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا میرے اور ہدایت یافتہ خلفاء راشدین جو ہیں ان کے طریقہ کار پر چلو۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی تھے، وہ
کچھ ایسے معاملات ہیں، بلکہ اکثر معاملات ایسے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان سے ماورا تھے، تو صحابہ کرام تو ان سے نیچے والے درجے کے تھے، لہذا تم ان کو دیکھ لو اور ان کی زندگی کو دیکھ لو، جناب ابوبکر صدیق کو دیکھ لو، جناب عمر فاروق، جناب حضرت عثمان ذو النورین اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، لہذا ان کو دیکھنا ہمارے لیے ان جیسی زندگی گزارنا یہ بہترین کامل ایمان ہے۔ ایک حدیث پاک جو عام فہم حدیث پاک ہے، تقریباً بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، کہ حدیث پاک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ایک روز ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص حاضر ہوا، ذات یوم اذ طلع علینا، اچانک ایک شخص حاضر ہوا، تھا کیسا؟ شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر، یعنی اس کے کپڑے جو تھے نہایت ہی عمدہ سفید تھے اور اس کے بال بھی نہایت ہی سیاہ تھے، لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، فرماتے ہیں کہ وہ آیا، اجنبی تھا، لیکن ہم میں سے کوئی اسے جانتا تو نہیں تھا، لیکن اس پر سفر کے آثار بھی نمایاں نہیں تھے۔ بندہ دیکھے کہ یار دور سے آیا ہے، بال بکھرے ہوئے ہوں، کپڑوں پر گرد ہو یا کوئی سواری ساتھ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، بالکل تر و تازہ خوبصورت چہرے والا شخص آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا، حتی جلس الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھا، فاسند رکبتیہ الی رکبتیہ، اس نے اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ آ کر ملا دیے، حضور کے ساتھ بیٹھ گیا دو زانوں، یہ ادب کا طریقہ ہے، یعنی اگر علماء کے پاس جانا ہے یا کسی بڑی شخصیت کے پاس جانا ہے تو اس طریقے سے ان کے ساتھ کلام کرنا ہے اور بیٹھنا ہے، جو طریقہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے والے اس مہمان رسول نے بتایا ہے، کہ میری کتنی ہی بڑی عظمت اور شان ہو، لیکن میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آتا ہوں تو اس طریقے سے ادباً احتراماً آتا ہوں۔ وہ آیا اور بیٹھے، وضع کفیہ علی فخذیہ، اس نے اپنے ہاتھ اپنے رانوں پر رکھے، وقال، اور گویا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا محمد اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجیے۔ جب اس نے یہ سوال کیا، قال الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شخص کو بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی تردد کے، آپ نے یہ بات اس کا جواب دینا شروع فرما دیا۔ اب یہاں پہ ہمیں کچھ سوچنا ضروری ہے، اگر ہم سے کوئی ادباً احتراماً سوال کرتا بھی ہے تو ہمیں اس کا جواب کس طریقے سے دینا ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہنا اس معاملے میں کہ ہماری تو اتنی زیادہ عظمت اور شان ہے اور آپ نے ہمیں سوال کر کے بے آبرو کر دیا، بے عظمت کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اگر کوئی شخص آتا ہے اور آ کر سوال کرتا ہے، حضور اسے بتاتے ہیں، اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے ہی شفیق احسن طریقے سے اس کو جواب دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اسلام کے بارے میں تو نے پوچھا ہے تو اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی دے، لوگوں کو پتہ چلے اس بات کا۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، تو نماز قائم کر، زکوٰۃ دے، رمضان شریف کے روزے رکھ، اگر تو طاقت رکھتا ہے تو بیت اللہ شریف کا حج بھی کر۔ یہ ساری چیزیں بظاہر ان کا بجا لانا اور ظاہری طور پر ان کو سر انجام دینا یہ اسلام کی تعریف کے اندر شامل ہے۔ قال صدقتا، اس نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ جناب عمر کہتے ہیں فعجبنا له يسأله ويصدقه، ہمیں بہت عجیب لگا، وہ بندہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر اس کا جواب بھی خود دیتا ہے، تصدیق بھی کرتا ہے، اس کی سوال بھی کرتا ہے پھر اس کی تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ اگر یہ نہیں جانتا تھا تو پھر تصدیق کیسی، اگر یہ جانتا تھا تو پھر پوچھنا کیسا، سوال کیسا۔ بہرحال ہم اسی شش و پنج میں موجود تھے، اس نے آگے پھر ایک سوال کیا، کہنے لگا فاخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ یہ بات ہے سوچنے اور سمجھنے والی اور سننے والے۔ ہم ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں،
ہم ہر چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا حقیقی معنوں میں ہم محب ہیں یا نہیں ہیں، یہ فیصلہ تو قرآن کرے گا یا نبی علیہ السلام کا فرمان کرے گا، دین مصطفیٰ کرے گا۔ اور ہم ہیں کہ اگر ہم پر ہمارے کسی غلط کام پر بھی کوئی ہمیں توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہے تو ہم توجہ نہیں کرتے۔ بے ادبی اس قدر بڑھ گئی ہے جس کو دیکھ دیکھ کے دل کڑتا ہے۔ ابتدائی درجے کے طالب علم بھی بڑے بڑے بحر العلوم علماء پر، ان کی گریبان پر دست دراز کرتے ہیں اور ان پر جملہ بازی کرتے ہیں، اور ان کو دین کے معاملات میں کبھی غدار کہا، کبھی یہ کہا، کبھی وہ کہا، اس طرح کے القابات، اس طرح کے معاملات جو ہے نا یہ قابل افسوس ہیں۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اور ہمیں سوال کرنے کا اور سوال کر کے اس پر پھر شخصیت کا لحاظ کیسے رکھا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قال ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ فرمایا کہ ایمان کے بارے میں کہ تو ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر پر۔ الذین یؤمنون بالغیب، یہاں پر بہت سارے افراد کے سوالات کا اس آیت کے اندر جواب ہے۔ فرمایا کہ اگر ظاہری معاملات پہ کوئی چلتا ہے اور ان کو مانتا ہے تو وہ مسلمان ضرور ہے، لیکن ایماندار کامل امام مومن ہونے میں آگے ایک سٹیپ باقی ہے۔ کیا؟ فرمایا کہ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کو بغیر دیکھے مان لیتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کرتے خدا کیسا ہوگا، معاملات اس کے کیسے ہوں گے، ہمیں خدا دکھاؤ، جیسا کہ آج کل ہمارے ملک سمیت پوری دنیا کے اندر یہ ایک مسئلہ جو ہے نا درد سر بنا ہوا ہے۔ لہٰذا وہ یہ نہیں کرتے، وہ مان لیتے ہیں اپنے خدا کی بات کو۔ اور جو خدا کی بات کو، خدا کو مانتا ہے، اور پھر کیسے مانتا ہے؟ یؤمنون بالغیب کے تحت، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کی ہر بات کو مانتا ہے۔ ہونا تو یہی چاہیے کہ وہ رب العالمین کی ہر بات کو مانے اور تسلیم کرے، اور اپنے سر کو مالک کائنات کی بارگاہ کے سامنے خم کر دے کہ اے مولا میں تجھے مانتا ہوں، تیرے ہر فرمان کو مانتا ہوں، اور تیرا بندہ بن کے ہی اپنے دنیاوی اور دینی معاملات کو چلاؤں گا۔ اگر اس طرح ہو جائے تو پھر یہ بہت سارے، اب دیکھیں نا نفاق کی صورت حال یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں، ہم کہتے ہیں، ہمیں اگر کوئی کہہ دے کہ تو مسلمان نہیں ہے تو ہم اسے مارنے کو دوڑتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا دکان پر بیٹھ کر 10 روپے والی چیز 20 میں بیچنے والا اپنے آپ کو قیامت کے دن رسول اللہ کا امتی کہلا سکے گا؟ بار بار قرآن کی آیات پڑھ کے اس کا پیغام سن کے سود خوری کرنے والا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا منہ دکھا سکے گا؟ کیا وہ یہ کہہ سکے گا قیامت کے دن کہ میں مومن ہوں؟ اور پھر صرف اتنی بات ہی نہیں، سود کو نئے نئے طریقے، نئے نئے نام دے کر اس کو رائج کرنے والا، پھر اسے جائز قرار دلوانے والا۔ یہاں تو بہت سارے معاملات الجھے ہوئے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ یہاں تو سربراہ مملکت کھڑا ہو کر یہ کہہ دیتا ہے کہ علماء کو کلام کرنا چاہیے، سود کو جائز قرار دینا چاہیے۔ ہم دوسرے طبقے کی بات کیسے کریں جب مملکت کے سربراہوں کی جہالت کا یہ عالم ہے؟ وہ کہیں کہ علماء کرام کو چلو بات کریں اور اس کو جائز قرار دیں۔ لہٰذا یہ دیکھیں کہ بدعملی میں ہم کس قدر آگے بڑھ چکے ہیں۔ ایک تو بدعملی پر شرمانہ نادم ہونا ہوتا ہے، وہ اور بات ہے، لیکن ہم اس پر نادم ہونے کی بجائے اسے اپنے ذہنی معاملات میں اور اپنے فکری معاملات میں جائز قرار دلوانے پر تلے ہوئے ہیں۔ کیا دودھ کے اندر پانی مکس کرنے والا، کیا دوسرے کھانے آٹے کے اندر، گھی کے اندر حرام چیزوں کا استعمال کرنے والا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کہہ پائے گا کہ یا رسول اللہ میں تو آپ کا امتی ہوں، مجھے اپنے مہربانی کر کے سینے سے لگائیے اور مجھے جنت بھجوا دیجیے؟
وہ بڑے شفیق ہیں، وہ بڑے کریم ہیں، ان کے کرم کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ العلا بکمالہ، ان کے عروج کی کوئی حد ہی نہیں ہے، ان کی کرم نوازی کی، بندہ پروری کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ لیکن خود دیکھیں ہم ایمان کے کس درجے میں کھڑے ہوئے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طریقے سے۔ اور پھر مزے کی بات یہاں پر یہ دل خون کے آنسر ہوتا ہے، عوام میں تو یہ تاثر گیا ہی گیا، لیکن صاحب منبر و محراب کی اکثریت اس بات پر تلی ہوئی ہے کہ انہوں نے عوام کے سامنے صرف وہ باتیں رکھنی ہیں جو دین کے اور دینی معاملات کے ساتھ ان کا تعلق ہو یا نہ ہو، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بات رکھ دیں، ان کی واہ واہ بلے بلے ہو جائے تو بہت بڑی بات ہے، پروٹوکول مل جائے، پروٹوکول۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کو تھوڑا سا کسی کا نام سٹیج پر نہیں لیا گیا یا کسی کو پروٹوکول کم ملا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بات مجھے یاد آ گئی ہے۔ آپ جا رہے ہیں، غلام کو کہتے ہیں کہ ایسا ہوگا میں بھی پیدل چلوں گا، تو سواری کرے گا، میں سواری کروں گا، تو پیدل چلے گا، باری باری ایسے سفر کا اختتام ہو جائے گا۔ یہ آدھی دنیا کا مسلمان خلیفہ جا رہا ہے، ایک غلام ساتھ ہے، ایک سواری ساتھ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مدینہ طیبہ سے چلنے والا یہ خلیفہ جا رہا ہو اور پیچھے بھی 400 اونٹ ہوں، آگے بھی 400 اونٹ ہوں، 5-5 ہزار گارڈ ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ چور کرتے ہیں ایسا معاملہ۔ اور جو دین کے تابع ہو کر ریاستیں بناتے ہیں وہ اینٹ کا سرہانہ رکھ کر سو جایا کرتے ہیں۔ اب یہ جا رہے ہیں، غلام عرض کرتا ہے حضور مجھے شرم آ رہی ہے کہ آپ چلیں اور میں اوپر بیٹھا رہا ہوں سواری کے۔ آپ فرماتے تجھے کیوں شرم آ رہی ہے اس بات پر؟ تو بھی انسان ہے، میں بھی انسان ہوں، قیامت کے دن تو نے بھی جواب دہ ہونا ہے، میں نے بھی جواب دہ ہونا۔ جب آپ آگے پہنچتے ہیں تو سربراہ مملکت کا استقبال کرنے کے لیے پورا ملک نہیں بیٹھاتا، ٹریفک جام نہیں ہوتی، وہاں پہ سیکیورٹی رسک قرار دے کر یہ نہیں کہا جاتا کہ سگنل جام کر دو، عوام کو نہ نکلنے دو وغیرہ وغیرہ، بلکہ ایک گورنر وہاں کا آتا ہے اور دریا کے اس پار آگے آ جاتا ہے، کہتا ہے حضور آپ جو ہے نا اب شاہی پروٹوکول کے ساتھ چلیں۔ اب یہ ریاست مدینہ کے حاکم وقت نے فرمایا کہ کیسی بات کر رہے ہو تم، یہ پروٹوکول کم ہے کہ ہمیں دین اسلام نے عزت عطا فرمائی ہوئی ہے، ہم خدا کی بارگاہ میں بھی ایسے ہی بندے بن کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتے ہیں، لہذا تم ایسی بات مت کرو، سوچو بھی مت ایسا کہ میں زیادہ پروٹوکول لوں گا۔ چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا، دریا پار کرتے ہوئے اس غلام کی باری آ جاتی ہے اوپر بیٹھنے کی اور اس آقا کی باری آ جاتی ہے پیدل چلنے کی۔ ایک ہاتھ میں مہار ہے، دوسرے ہاتھ میں اپنے نالین اتارتے ہیں اور یہ آدھی دنیا کا حکمران دریا کو پار کر رہا ہے جوتے اپنے بغل میں دبائے ہو۔ اب ذرا سوچئے اس بات کو کہ ہم ان کے معاملے میں جو حضور نے فرمایا تھا میرے ہدایت یافتہ خلفاء کی پیروی کرنا، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم نے کتنی ان کی پیروی کی؟ ہم پیروی تو کر لیں لیکن ہمارے پھر دنیاوی معاملات آڑے آ جاتے ہیں کہ یار ترقی کیسے کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ ترقی ہوتی ہی تب ہے جب بندہ دین اسلام کے اندر اپنے آپ کو پورا ڈھال لیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، جب آ گئے ہو اسلام کے اندر پھر پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ نام تو اسلام کا لیتے ہو اور پھر باتیں تمہاری کچھ اور ہیں، کردار تمہارا کچھ اور ہے، محبت کا معاملہ کچھ اور ہے۔ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام لکھا جائے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ حضرت انس کی وہ حدیث پاک جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضرت انس
بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو اس کے ماں باپ بیٹے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے اسی ضمن کے اندر جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ ان سے کہہ دو اگر میرا محبوب اور میں تمہیں تمہارے باپ بیٹوں بھائیوں ازواج قریبی رشتہ داروں گھر بار تجارت کے کاروبار جن کو تم پسند کرتے ہو رہنے کے لیے گھر ان سب چیزوں سے ہم تمہیں زیادہ محبت تمہاری میں نقطہ عروج پر نہیں ہے زیادہ محبوب نہیں ہے تو پھر تم مومن نہیں ہو سکتے۔ پھر مومن ہونے کا دعویٰ چھوڑ دو۔ محبت کے تقاضے ذرا صحابہ کرام سے پوچھئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے پاس بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ ذرا جایا کرو، تم بھی باہر نکلا کرو، کاروبار کیا کرو۔ آپ خاموش رہے، باہر نکلے، حضور نبی علیہ السلام بھی باہر نکلے، یہ بھی باہر نکلے۔ باہر جاتے ہی سامنے کھجور کا ایک درخت آ گیا بڑا سا۔ حضرت ابو ہریرہ اس سائڈ سے گزرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سائڈ سے گزرے۔ جب اس پار دونوں اکٹھے ہوئے تو ابو ہریرہ رو رہے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ تم چلے جایا کرو، میں تو صرف آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہوں۔ اتنی سی دیر ہوئی، آپ اس کھجور سے ادھر گزرے، میں ادھر سے گزرا، میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، کیونکہ یا رسول اللہ میں آپ سے اتنی سی جو ہے نا دوری بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو میں کیسے آپ سے دور جا کے دنیاوی معاملات میں الجھ جاؤں۔ اب آپ ذی وقار شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں نشان ایمان مومن کامل آست کے پیغمبر خدا محبوب تر و معظم از ہما چیز و ہما کس باشد نزد مومن۔ فرماتے ہیں کہ مومن کامل کی ایمان کی نشانی یہ ہے کہ مومن کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزوں اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب بھی ہوں اور زیادہ معظم اور مکرم بھی ہوں۔ اور یہ ہمارے لیے سب سے بہترین طریقہ کار ہے اور سب سے بہترین بات ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا سمجھایا۔ آپ خود سوچیں اس بات کو، ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے کیا تھا۔ اب بہت سارے ایمان کی نشانیاں ایمان کے معاملات ہیں جن پہ ہمیں سوچ سمجھ کر قدم آگے بڑھانا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ اسے ایمان کی تعریف انہی آیات مقدسہ کے تحت ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ علماء دین، علم دین اور علماء کی توہین جو ہے نا بغیر سبب اور محض اس وجہ سے کسی عالم دین کی توہین کر دینا کہ وہ عالم دین ہے، آپ فرماتے ہیں یہ ایمان کی نشانی نہیں ہے، یہ کفر کی نشانی ہے۔ آج ذرا دیکھ لیں کہ مسلمان کیا کر رہے ہیں۔ نوجوان طبقہ بڑے بڑے علماء کرام کو گالیاں دیتا ہے، مدارس دینیہ کی مخالفت کی جاتی ہے، قرآن و سنت کے مراکز کی مخالفت کی جاتی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کسی نبی کی شان کے اندر گستاخی بے ادبی کرنا یا ان کے لیے کوئی عیب ثابت کرنا یہ بھی کفر کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں ہولی دیوالی یہ منانا اور پوجنا یہ بھی کفر کی نشانی ہے، یہ عبادات غیر اللہ سے ہے۔ کفار کے میلوں کے اندر ٹھیلوں کے اندر شریک ہونا، ان کے مذہبی جلوسوں کی شان و شوکت بڑھانا، یہ ساری کی ساری چیزیں کفر کی نشانیاں ایمان کی نشانیاں نہیں ہیں۔ اب ذرا ایک بات اور غور کیجیے، فرمایا کہ تم ان کے خداؤں کو برا مت کہو، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ تم ان سے محبت رکھو۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ ظاہر ہے جو جس کی جھوٹے سچے کی عبادت کرتا ہے، جب وہ تم ان کو کہو گے کہ تمہارا خدا ایسا ہے تو وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے۔ فرمایا تم ایسا مت کرو۔ مولا پھر مالک کائنات نے ارشاد فرمایا تم اپنے خدا کی تعریف بیان کیا کرو، بس ان کو دعوت دیا کرو۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ فرمایا تم انہیں اپنے رب کے در کی طرف بلایا کرو اچھے طریقے سے اور موعظہ حسنہ سے،
اور پھر فرمایا تم اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ تم جا کے جھوٹے خداؤں کی پوجا ہی شروع کر دو. سورۃ کافرون کو ذرا پڑھے. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. کیا کہا گیا؟ وہ حضور کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آپ مہربانی کریں، چلو آپ ہمارے خدا کو نہ مانیں لیکن آپ ہمارے خدا کی عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں یا وہاں پہ آئیں، ہاتھ لگا دیں. آپ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے. آپ نے اعلان فرما دیا، فرمایا کہ میں کسی ایسے مسئلے میں شریک نہیں ہونا چاہتا جس کے اندر میرے مسلمانوں کو یہ لگے کہ میں تمہارے جھوٹے خداؤں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتا ہوں. جب یہ بات پڑھی تو فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم شوکت بڑھانے کے لیے میرے اجتماع کے اندر آ جاؤ. میں تو اسی کو اپنے اجتماع کے اندر آنے کی دعوت دوں گا جو مالک کائنات کو مان کے خدا مان کے آئے گا اور مجھے اس کا رسول مان کے آئے گا. اگر تم ایسا نہیں کر سکتے لکم دینکم ولی دین. گو کہ اس آیت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ منسوخ ہے آیت قتال سے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے پیغام ہے کہ حضور نے کیا فرمایا، اگر سچویشن ایسی بن جائے، معاملہ ایسا بن جائے، تمہیں وہاں پہ جانا پڑے اور ماحول ایسا ہو کہ لوگ کہیں کہ آ جاؤ یہاں پہ آ جاؤ، کچھ نہیں ہوتا، مذہبی رواداری قائم ہو جائے گی، فرمایا ایسا پھر نہ کرنا. پھر انہیں کہہ دینا تمہیں تمہارا دین مبارک، مجھے میرا دین مبارک. پھر وہ وقت ہوتا ہے جب انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ یار میں نے یہاں پہ جانا ہے اور میرا یہاں پہ جانا میرے لیے کس قدر فائدہ مند ثابت ہوگا اور کس قدر نقصان دہ ثابت ہوگا. یہاں تو معاملات الٹ ہیں. ایک بڑی پارٹی کے سربراہ جا کر ہندوؤں کی تقریب کے اندر نہ صرف شامل ہوتے ہیں اور ایک صوبے کے جو سب سے بڑے مالک ہیں وہ نہ صرف شامل ہوتے ہیں بلکہ ان کے خداؤں کی عبادت بھی کرتے ہیں اور ان کی پوجا کے اندر بھی شریک ہوتے ہیں، جو کہ سراسر کفر اور زیادتی ہے. اور یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ پھر بھی ہم سمجھتے ہیں یار کوئی بات نہیں، یہاں پہ مذہبی رواداری ہے. میرا دوست، مذہبی رواداری یہ نہیں ہے، بلکہ مذہبی رواداری صرف اتنی ہے جو اسلام نے ان کو تحفظ دیا. کفار کو اگر تم اسلامی سلطنت کے اندر رہتے ہو تمہاری عزت، آبرو، مال کا تحفظ ویسے ہوگا جیسے کسی مسلمان کا ہو سکتا ہے. مسلمان حکومت جیسے اپنے مسلمانوں کا کرتی ہے ویسے ہی تمہارا تحفظ کرے گی. مسلمان حکمرانوں کو یا مسلمان امت پوری کو یہ حکم بالکل بھی نہیں ہے کہ تم ان کی پوجا کے اندر بھی جا کے شریک ہو جاؤ اور تم ان کی عبادت کے اندر جا کے شریک ہو جاؤ کہ تاکہ مذہبی رواداری بڑھے. یہ سب سے بڑی مذہبی رواداری ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تم ہمسائے کی جو ہے نا عزت کیا کرو، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اس کا تم پر حق ہے. یہ جو دنیاوی معاملات ہیں ہم ان کے اندر تو شامل ہو سکتے ہیں لیکن اپنے دین کو کسی کے سامنے اس طرح بالکل جو ہے نا سامنے کر دینا اور انہیں کہنا ٹھیک ہے تم یہ کام کرو، ہم تمہارے ساتھ شریک ہیں، یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے. ہم جتنی بھی بات کریں اس پر اتنی ہی کم ہے. بس دعا گو ہوں کہ مالک لم یزل ہم سب کو دین کا دامن صحیح طریقے سے تھامنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت اپنے مساجد اور مدارس کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.